سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور جو تمہیں یہ بتائے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی بتائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ان کے پاس غیب کا علم تھا، تو وہ جھوٹ بولتے۔ صرف اتنا جانتا ہے نبی جتنا اللہ بتا دے۔ اور امور کی دو قسمیں، امور شرعیہ اور امور قدریہ و کونیہ۔ جو اللہ کسی نبی کو غیب کا علم دیتا ہے وہ امور شرعیہ کا، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، یہ سب باتیں نبی کے لیے غیب تھی، اللہ کی وحی سے واضح ہو گئے، اور غیب کے احوال، شرعی احوال اللہ کے نبی کو معلوم ہو گئے۔ مگر امور قدریہ، رزق کا، موت و حیات کا، یہ سارے امور اللہ ان کا علم نہیں دیتا۔ اللہ بما شاء، کوئی علم دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے، لیکن سارے اللہ تعالیٰ کے مغیبات جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی صفت علم میں جو کہ خالق ہے مخلوق کو شریک کر دی، اور اللہ کی صفت لازمہ اور صفت مخصوصہ مختص اس کے ساتھ، یہ کسی مخلوق کو دینا کفر ہے، بہت بڑا کفر۔ نبی اسلام کی زندگی کے ایک دو واقعات کا حوالہ۔ آپ کمرے میں ٹہل رہے تھے پریشان ہو کر، سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی پریشانی بھانپ گئی، پوچھا کہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں پریشان؟ عرض کیا کہ فرمایا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا ملنے کا، وہ آئے نہیں، پریشان۔ بھلا جبریل وعدہ خلافی کر سکتے؟ مانا کوئی کمی ہے میرے اندر؟ سوچ سوچ کے پریشان ہو، اور تھوڑی دیر بعد آپ باہر چلے گئے، کمرے سے واپس لوٹے اور کہا کہ عائشہ جبریل نے مجھے اشارہ کر کے باہر بلایا۔ میں نے پوچھا آپ گھر کیوں نہیں آئے؟ وعدہ تھا آپ کو۔ فرمایا کہ آپ جس کمرے میں موجود ہیں، آپ کی چارپائی، اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے نہیں آئے۔ اب جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر 14 طبق روشن ہے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں، سارے امور اللہ کے نبی پر روشن۔ جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے اس کے نیچے کیا ہے اس کا علم نہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ تو اس قصے کو معلوم کرنے کے بعد کوئی دعویٰ کر سکتے کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ اور سب سے بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر انسان غیرت مند ہے، کوئی باغیرت انسان اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ سکتا ہے کسی جنگل میں؟ جو قصہ عفق ہے، نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر آگے، اگر عالم الغیب ہے کیوں چھوڑا؟ غیرت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتا، کہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی غیرت؟ ایک مجلس میں آپ نے پوچھا، کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھے جو اس کی بیوی پر دست درازی کرنے والی، تو کیا کرو؟ سعد ابن عبادہ نے کہا میں تلوار کی دھار سے اس کی گردن اڑا دوں، قتل کر دوں۔ فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو، اس کی غیرت کو کوئی للکارے تو اس کو قتل کرنے پر آمادہ۔ پھر فرمایا انا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر سارے انسانوں میں سب سے بڑے باغیرت ہیں، تو آپ کی غیرت نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ اپنی بیوی کو تنہا تنہا جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے اور آپ کو علم نہیں ہوا؟ پھر کیا کوہرام مچا اور کس قسم کے واقعات نے جنم لیا، کوئی آپ کو علم نہیں، کوئی علم نہیں۔ تو اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی؟ تو غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔